وہ سخی بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ تیرا بہترین دوست کون ہے؟ اس نے کہا کہ کنجوس عابد۔ کہ وہ کس طرح کہ اس کی عبادت کو اس کی کنجوسی رائگاں کر دیتی ہے۔ تو تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اس نے کہا گنہگار سخی۔ کہ وہ کیسے؟ کہ اس کی سخاوت اس کے گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ تیرا شاہی میرا شاہی، دین نبی کا سچا دائی۔ وہ پہلا درجہ مسلمان کا، یہ درجہ مومن کا۔ جب نس نس میں نور چلا گیا تو یہ درجہ مومن کا۔ اس کے بعد پھر ولایت شروع ہوتی ہے۔ ولایت کوئی آسمانوں سے نہیں آتی، ولایت تمہارے اندر موجود ہے۔ جو بھی بچے اس دنیا میں آیا ولایت کا راز لے کے آیا، ہاں کافر کا، ہندو کا، مسلمان کا، کہ شاید کافر بھی مسلمان ہو جائے اور یہ راز سیکھ لے۔ اور تاریخ ہوا ہے کہ کافروں کے بچے بھی مسلمان ہو کے بڑے بڑے ولی بن گئے۔ تمہارے جسم میں کچھ مخلوقیں ہیں، 7 مخلوقیں ہیں، ان کو لتاہے بولتے ہیں۔ 9 ان کے خلیفے ہیں، ان کو جسے بولتے ہیں۔ 9 تو 7 16 مخلوقیں اس تمہارے ڈھانچے میں بند ہیں۔ اور وہ تمہارے اندر نسوں کے اندر ہیں۔ جب تمہاری نسوں میں اللہ اللہ کا نور جانا شروع ہو گیا تو وہ جو اندر مخلوقیں ہیں ان کو غذا ملنا شروع ہو گئی۔ ان کی غذا اللہ کا نور ہے۔ جب ان کو غذا ملنا شروع ہو گئی تو وہ اندر بیدار ہوئی۔ جب بیدار ہوئی تو پھر انہوں نے بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ تمہاری نسوں کے ذریعے جو اندر مخلوقیں ہیں انہوں نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔ اب تم نے دیکھا ہوگا کہ خواب میں یہاں سوتے ہو، دوسرے شہر میں گھومتے ہو، تم نہیں ہوتے، لیکن تمہارے اندر کی کچھ چیز ہوتی ہے جس کا نام ہے لطیفہ نفس۔ اس کا تعلق جنوں سے ہے، وہ شیطانی محفلوں میں گھومتا رہتا ہے۔ اب تمہارے اندر جب وہ اللہ کا نور گیا تو وہ رحمانی طاقتیں بھی جاگ اٹھی۔ اب تم نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک کے روزے کے گرد منڈلا رہے ہو، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو، ولیوں کی درباروں کی طرف تمہارا رخ ہو گیا۔ وہ اس چیز ہے جو اندر جاگ اٹھی۔ 12 سال اندر اللہ اللہ ہوتی رہی۔ 12 سال میں وہ جو مخلوقیں ہیں وہ بالکل جوان ہو گئی، بالغ ہو گئی، اللہ کے نور سے بالکل بالغ ہو گئی۔ جب وہ بالغ ہو گئی تو اب سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں، تم نے سوچا وہ اس سینے سے نکل کر حضور پاک کے قدموں میں ہے۔ بلے شاہ فرماتے ہیں لوکی 5 ویلے عاشق ہر ویلے، لوکی مسیتی عاشق قدمہ، کہ جو لوگ 5 وقت رب کو یاد کرتے ہیں ان کی انتہا مسجد ہے، باجماعت ہو جائیں گے اور کیا کریں گے۔ لیکن جو لوگ اس کے ساتھ اور وقت اللہ اللہ بھی کرتے ہیں وہ حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جائیں گے۔ قدموں میں پہنچ گئے، نوازت ہو گئے۔ اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، تم نے سوچا وہ چیزیں اوپر پرواز کر گئیں۔ فرشتوں نے روکا، نہیں رکی، کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا، وہاں تو فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ اور وہ بیت المعمور سے بھی آگے چلی گئی، وہاں پہنچ گئی جہاں رب کی ذات ہے۔ ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں کے ذریعے ولی وہاں پہنچتے ہیں۔ اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ واقعی انسان اشرف المخلوقات ہے، ہم بیت المعمور سے آگے نہیں جا سکتے، یہ وہاں سے بھی ہو کر آ گیا جہاں رب کی ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء، فیضان اولیاء۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ تم مر گئے۔ ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد سب کی روحیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں، تو پھر کبھی سوچا دربار والوں کی بھی روحیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں تو پھر دربار میں کیا ہے؟ وہ جو اضافی چیزیں تھیں روحیں ان کو بھی آسمان پہ چلی گئیں، وہ اضافی چیزیں جن کو لطائف بولتے ہیں وہ ولی بن کے دربار پہ بیٹھ گئیں۔
لوگوں کو فیض پہنچاتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، ذکر کرتی ہیں، اور قیامت تک اس کا ثواب ان کی روح کو ملتا رہے گا۔ شب معراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ فوراً اوپر پہنچے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں۔ مجدد الاسلامی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو فلاں دن خانہ کعبے میں دیکھا، فرمانے لگے میں نہیں گیا۔ دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا۔ تیسرے نے کہا اسی دن غوث پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا۔ لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا؟ فرمانے لگے میرا اندر تھا۔ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں وہ اندر سب کے اندر موجود ہے۔ اگر ان 16 میں سے تم ایک کو بھی جگا لو تو تم مر کے بھی زندہ ہو۔ اگر تم نے اپنی زندگی میں ان کو برباد کر دیا، 40 سال کے بعد وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آہستہ آہستہ 40